و خارجی مشکلات میں مبتلا تھی۔ ایک طرف ایک بالکل نئی لیکن وسیع و عریض اور دو انتہائی دور دراز خطوں پر مشتمل سلطنت کے پیچیدہ مسائل و معاملات تھے، جن کا حل اور وہ بھی انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں بجائے خود ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ پھر اس پر تبادلہ آبادی اور مہاجرین کی آبادکاری کے مہیب مسائل مستضاد ہو گئے۔ دوسری طرف بانی پاکستان اور ان کے دست راست قیام پاکستان کے بعد جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تیسری طرف قومی تحریک میں مخلص، بے نفس اور تربیت یافتہ کارکنوں کی کمی کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہوئے، اور قومی کارکنوں کی ایک بڑی اکثریت الاٹمنٹوں کے چکر اور پرمٹوں اور لائسنسوں کے حصول یا قوت و اقتدار کی کشمکش میں الجھ کر رہ گئی۔ قومی قیادت کے مخلص عناصر ابھی اس صورتحال سے نبٹنے کی فکر کر ہی رہے تھے، یعنی تین طرف سے سمجھیے کہ مسائل و معاملات کا ہجوم۔ اب میں یہاں پر قومی قیادت کے مخلص عناصر وہ لوگ کہ جو کچھ نہ کچھ اسلام کے ساتھ بھی تھوڑا بہت اپنا کوئی تعلق جذباتی، قلبی اور عملی بھی رکھتے تھے، اور یہ کہ بہرحال پاکستان کے مخلص تھے، ان کی طرف تین طرف سے حملہ پہلے ہی سے ہے۔ حالات، ہندوستان کی دشمنی، تبادلہ آبادی، مہاجرین کا ایک ریلا سیلاب، بے سر و سامانی کے عالم، پھر یہ کہ قائد اعظم کا انتقال، لیاقت علی خان میدان سے ہٹا دیے گئے، یہی دو ستون تھے اس مسلم لیگ کا، کہ پھر یہ کہ مسلم لیگ کی جو انہیرنٹ کمزوری تھی کہ وہ در حقیقت کبھی بھی ایک تنظیم کی حیثیت سے مستحکم نہیں ہوئی تھی، وہ تو ایک تحریک تھی، ایک جوش اور خروش کے اندر ایک مرحلہ طے کر لیا۔ آرگنائزیشن مینز سم تھنگ ایلس، کارڈرز کا معین ہونا، مخلص کارکنوں کا ہونا وہ تھی نہیں، اس کی کمی کے آثار بھی ظاہر ہوئے۔ اب جو مخلص عناصر تھے، مخلص پاکستان کے بھی اور مخلص کسی درجے میں اسلام کے بھی، قومی قیادت کے مخلص عناصر ابھی اس صورتحال سے نبٹنے کی فکر کر ہی رہے تھے کہ مولانا مودودی اپنی مختصر لیکن منظم جمعیت کو لے کر میدان میں آ گئے، اور انہوں نے پروپیگنڈے کی ایک مؤثر تکنیک کے ذریعے ملک بھر میں ایک ہلچل پیدا کر دی۔ چنانچہ قومی قیادت ایک نئے اور پیچیدہ مسئلے سے دوچار ہو گئی۔ قومی قیادت کے لیے اس مسئلے کی پیچیدگی کا اہم ترین پہلو یہ تھا کہ جس اسلام کے نام پر مولانا مودودی سیاست کے میدان میں اترے تھے، وہ نہ صرف یہ کہ خود اس کا اپنا دین تھا، بلکہ قریبی زمانے میں خود اس نے اسی کے نام پر عوام کے جذبات کو اپیل کی تھی۔ اسلامی کا نعرہ لگ رہا تھا، تو اسلام کا نعرہ تو یہ خود اس نعرے کو انہوں نے ہوا دی تھی، اور بہرحال دین تو ان کا بھی یہی تھا، مذہب تو یہی تھا۔ لہذا مولانا مودودی کے مطالبے کا کوئی براہ راست جواب اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اب انکار کرے تو کیسے کرے۔ دوسری طرف اسے یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ صورتحال ایسی بنا دی گئی ہے کہ اسلام کی جانب کسی قدم کا اٹھانا مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی نئی قیادت کے سامنے پسپائی کے مترادف ہوگا۔ جو مطالبہ کر رہے ہیں اگر آپ اسلام کی طرف خود تھوڑا سا پیش قدمی کریں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پولیٹیکل ٹرائمف آف جماعت اسلامی اینڈ پولیٹیکل ڈیفیٹ آف مسلم لیگ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ سیاست کے اندر تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک مطالبہ مجھ سے کر رہے ہیں، میں سمجھتا بھی ہوں کہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں اس لیے نہیں مانتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فتح ہو گئی اور میری شکست ہو گئی۔ یہ تو ذاتی مباحثے کے اندر بھی ہو جاتا ہے۔ جہاں یہ قومی اور سیاسی مسئلہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عوام پر کیا اثر پڑے گا کہ یہ پارٹی ڈیفیٹڈ ہے اور وہ پارٹی کھڑی۔ ایک جو آپ کو پارلیمانی سیاست میں تو معلوم ہے کہ ایک ایشو پر بھی ڈویژن کے اندر اگر پارٹی جو ہے اپوزیشن والی اس کو ووٹ زیادہ مل جائے تو حکومت ختم۔ اس کا ایک بین ثبوت اس وقت مل بھی گیا جب قرارداد مقاصد کو جو اصلاً خود تحریک مسلم لیگ کے مخلص اور دیندار عناصر، خصوصاً مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد انصاری، ان کا نام مجھے ابھی تک میرے ذہن میں نہیں آیا تھا، یہ اس کے آگے رحمت اللہ علیہ کیوں لگا دیا، ابھی تو وہ بقید حیات ہیں، یہ ہمارے کسی ہے نہیں، مولانا ظفر احمد انصاری مراد ہیں یہاں پر، اس لیے کہ مولانا ظفر احمد انصاری مسلم لیگ کے بڑے پرانے کارکن تھے، اور یہ کسی زمانے میں آل انڈیا مسلم لیگ میں آفس سیکرٹری وغیرہ بھی رہے ہیں، اور یہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے بہت قریب تھے اس زمانے میں،
اور اس لیے جو بھی اس وقت قرارداد مقاصد کے لیے جو بھی کوششیں ہوئی ہیں ان میں ان کا بھی بڑا ہی مؤثر عمل دخل تھا۔ اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب اب ان کے جانشین کی حیثیت سے آئے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، اور ایک وہ تھے مولانا محمد متین خطیب صاحب، تو ان سے بھی بڑے گہرے روابط تھے مولانا انصاری صاحب کے۔ جو میں در حقیقت یہاں انصاری ہی مراد ہے، لیکن یہ رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ کٹوا دیں۔ ویسے تو اللہ کی رحمتیں ہر زندہ آدمی پر بھی ہوں، لیکن یہ کہ یہ استعمال ہوتا ہے فوت شدہ کے لیے۔ کی کوششوں سے منظور ہوئی تھی، جماعت اسلامی نے اپنی فتح مبین قرار دے لیا، لہذا قومی قیادت نے، اب یہ دو شکلیں ہو گئی نا، ایک طرف تو یہ کہ مطالبہ اسلام کا ہو رہا ہے، تو اسلام تو ان کا اپنا دین بھی مذہب بھی ہے، اور انہوں نے سابق میں اسی کا نعرہ لگا کر تو پاکستان بنوایا ہے، تو اب ڈائریکٹلی کیسے اس کا مقابلہ کریں اور جواب دیں اور انکار کریں۔ دوسری طرف پوزیشن یہ تھی کہ کوئی بات مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جماعت اسلامی کی کامیابی ہو گئی، پولیٹیکل ایڈوانس ہے اس کی، اور مسلم لیگ کا گویا کہ پولیٹیکل ریٹریٹ ہو رہی ہے۔ لہذا اب یہاں لہذا ہے اس کا دو اسباب کی بنا پر، لہذا قومی قیادت نے کچھ لیت و لال سے کام لینا شروع کیا، کچھ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی پر ہیر پھیر کے راستوں سے حملے شروع کیے، اور کبھی کبھی اسلامی دستور و قانون کے نفاذ کے مطالبے کی براہ راست مخالفت بھی کی۔ اس معاملے میں پاکستان کی سیاست میں جو عجیب الجھاؤ پیدا ہو گیا تھا، اس کا کسی قدر اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ قومی قیادت کی جانب سے اول جو لوگ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے خلاف دلائل و براہین کے ہتھیار لے کر میدان میں اترے، وہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اور ڈاکٹر محمود حسین جیسے پابند صوم و صلات اور دینی درد اور مذہبی جذبہ رکھنے والے لوگ تھے۔ کیونکہ اب تو سوال ہے پارٹی پالیٹکس کا، پاور پالیٹکس از اے پارٹی پالیٹکس۔ ایک پولیٹیکل پارٹی آگے بڑھ رہی ہے انقلاب قیادت کا نعرہ لے کے، تو پارٹی ان پاور ہیز ٹو ڈیفینڈ ہر سیلف۔ اب اس میں جو بھی شامل ہے وہ آئے، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، ڈاکٹر محمود حسین، بعد میں پھر اس میں یہ کہ بروہی صاحب شامل ہوئے تھے کہ اگر کوئی شخص ثابت کر دے قرآن میں کوئی دستور ہے تو میں اسے پتہ نہیں 1000 یا 10,000 روپیہ نفع انعام دوں گا۔ پھر اے کے بروہی صاحب آئے، بعد میں اس صف میں ایک اہم اضافہ مسٹر اے کے بروہی کا ہوا، جنہوں نے اس شخص کو انعام دینے کا اعلان کیا جو ثابت کر دے کہ قرآن میں کسی دستور ملکی کا خاکہ موجود ہے۔ گویا اب یہاں نتیجہ دیکھیے، گویا جن لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے میں ملک و ملت اور دین و مذہب دونوں کی بھلائی تھی، غلط حکمت عملی کی بنا پر انہی کو دشمنوں کی صف میں لا کھڑا کیا گیا، اور اسلام کو سیاسی میدان کا ایک مسئلہ بنا کر اسے اپنے بہترین بہی خواہوں کی سرپرستی سے محروم کر دیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ آپ نے اسے پاور پالیٹکس کا ایشو بنا دیا۔ پہلی بات کی حد تک معاملہ علیحدہ تھا، اگر یہ دوسری بات نہ آتی تو وہ گاڑی چلتی، ایک ایک کر کے آپ دستور کے اندر باتیں منواتے جاتے۔ یہی ایک دفعہ جو تھی نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، ایک ہی مطالبہ ہونا تھا، اسے جسٹیسیبل کرو، یہ صرف ڈائریکٹو پرنسپلز میں نہ رکھو، اسے لاؤ اور پوری کی پوری نافذ کرو، بس اسی پر بات ہوتی سر، اور تمام دینی عناصر ساتھ دیتے، اور اس کا مطلب ایک انقلاب ہوتا عظیم۔ قرارداد مقاصد آ گئی، اسے کوئی نکال نہیں سکا پھر مائی کا لال۔ حالانکہ کتنی عجیب بات ہے اس دنیا میں، جبکہ سیکولرزم جو ہے پوری دنیا کا اصول موضوعہ ہے، متفقہ اصول ہے، اور ایک ملک کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تو حاکمیت اللہ کی سمجھتے ہیں، اور جو کچھ بھی اختیار یہاں کے باشندوں کے پاس ہے وہ ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے، وہ ان کی اپنی اتھارٹی نہیں ہے۔ ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی جو ڈیلیگیٹ کرنے والی اتھارٹی ہوتی ہے اس کی حدود کے اندر اندر استعمال ہو سکتی ہے، اس سے باہر تو نہیں جا سکتی۔ اتنا بڑا انقلاب، 20ویں صدی عیسوی، اور اس کے اندر یہ اعلان، تو بہت بڑی اچیومنٹ تھی اگر صرف اسی رخ پر چلتے اور کام اپنا کرتے جاتے، اپنا بیس بڑھاتے، اپنی وہی جو جماعت اسلامی کا جو کام علمی اور تعلیمی اور جو بھی اخلاقی انقلاب کا کام کر رہے تھے کرتے جاتے۔ لیکن یہ کہ جب اس میدان میں آئے تو باقی سب کا بستر لپیٹنا پڑا۔ میں تو آج بھی خاص طور پہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ مولانا کے اپنے الفاظ ہیں کہ اب اس پر اکتفا کرنی پڑے گی، گویا کہ باقی کاموں کے بستر لپیٹنے کا فیصلہ تو اسی وقت کر لیا انہوں نے۔
ایک تعلیمی اسکیم شروع کی تھی راولپنڈی میں، فوراً بند کرنی پڑی۔ اس کا بالکل وہی آئیڈیا تھا جو ہمارا اس قرآن اکیڈمی کا ہے۔ آئیڈیا یہی تھا کہ گریجویٹس کو رکھا جائے وہاں، راولپنڈی میں ادارہ بن گیا۔